فات صاحب آج بہت اہم دن تھا. ٹاپ سٹوری سے شروع کریں. بالکل. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اہم امور کے اوپر اپنے موقف دے دیے ہیں. سچویشن اور بڑی یعنی بہت ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی، لیکن اس میں دو تین جو چیزیں جو بہت ہی اہم تھیں، بلکہ میرے خیال میں جو ایک سب سے اہم نقطہ تھا وہ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم اور اس کا کیا مطلب ہے. اس کی آج ذرا تشریح کریں گے. اور سیاسی مافیا کون ہے یہ بھی بتائیے. سیاسی مافیا بالکل ایسے ہی. اور 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو سخت پیغام ہے. پہلے بھی ہم یہ پیغام سنتے رہتے ہیں بائی دا وے، لیکن اب کچھ نیا ہونے ڈائریکٹلی دیکھیے عدلیہ کے اوپر ایک کرٹیسزم آ گیا ہے، اور یہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے کہ کس طریقے سے عدلیہ کے حوالے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک یعنی رنجش کے لیے وہ آج اس کا باقاعدہ طور پر اظہار ہو گیا. تو اس کا باقاعدہ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں. پہلے تو یہ جو ٹائمنگ تھی پریس کانفرنس کی اور اس سے جو سیاسی حالات ہیں یہ مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں صورتحال تو بطول پریشان کن ہے، تشویشناک ہے. روزانہ کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور جو سیاسی ٹینشن ہے، سٹریس ہے، تناؤ ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس میں میں کیا ریڈ کرتا ہوں، مجھے یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اس میں اول تو اس میں بہت کچھ ہوا، بلکہ اس سے پہلے کہ ہم اگر تجزیے کی طرف جائیں، اب تھوڑا سا اگر ویورز کو خبر خلاصے کے ذریعے بتا دیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کیا، پھر ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں. بالکل. پاک فوج کے خلاف ایک منظم اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیاسی مافیا چاہتا ہے کہ عزم و استحکام کو متنازع بنایا جائے. عزم استحکام مہم پورے ملک اور سوسائٹی کو اوپر اٹھائے گی. فوج نے اس سال دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 22,409 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے. روزانہ کی بنیاد پر 112 سے زائد آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں. بڑھتے ہوئے جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آج ہم جس پریس کانفرنس کو باقاعدگی سے منعقد کریں تاکہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی افواہوں اور جھوٹ کا سدباب ہو سکے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وچ از ویری امپورٹنٹ، اور یہ پولیٹیکلی بھی اس کی بہت میننگز ہیں، ڈیجیٹل دہشت گرد سوشل میڈیا اور فیک نیوز سے اپنے مذموم عزائم تھوپتا ہے. دہشت گردوں اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کا ٹارگٹ فوج ہے. ظاہر ہو گیا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد کس طرح زمین پر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آپریشنز شاندار انداز میں جاری ہے اور ہر گھنٹے میں 4 سے 5 آپریشنز کیے جاتے ہیں. عدالتی نظام 9 مئی کے سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا. کیفر اردار تک نہیں پہنچ جائے گا تو ملک میں انتشار اور فیشزم مزید پھیلے گا. اب اس میں یہ تو پوری ڈیٹیل ہو گئی. اس میں آپ نے بتایا کہ مختلف جو آپریشن ہے اس پہ ہی بات ہوئی، اس کی کلیریفیکیشن دی گئی کہ کس طریقے سے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ملٹری آپریشن نہیں ہے، اور جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا اس پہ بھی ذکر ہوا. یہ بھی آپ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں جو آپریشن والا یعنی جو ملٹری والا حصہ ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں، لیکن جو دیگر معاملات تھے جو حکومتوں نے کرنے تھے، مدرسوں کا انہوں نے ذکر کیا، کرمنل جسٹس سسٹم کا ذکر کیا. تو ایک طریقے سے ان کا یہ کہنا تھا بطول کہ یہ تو کام گورنمنٹس کا ہے اور وہ گورنمنٹس نہیں کر رہی. کب سے نہیں کر رہی؟ 2014 سے. اور بائی دا وے وہ جو کنفیوژن تھی کہ آپریشن ہے یہ کیمپین ہے، اس کے بعد یہ ان کا پہلا پریس کانفرنس ہے، if I'm not wrong. اس پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آفیشلی یہ بالکل کہا ہے، اور یعنی کہ انہوں نے ریپیٹ بھی کیا کہ جی پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ تو آلریڈی بار بار یہ وضاحت کر چکا ہے کہ یہ اس طریقے سے ایک ملٹری آپریشن نہیں ہے جس میں سویلین پاپولیشن کی ڈسپلیسمنٹ ہوگی اور وغیرہ وغیرہ. اینی ویز وہ تو انہوں نے پورا کر دیا، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں اینڈ آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ، اور اس لیے لیکن اس کی جو اصل بات ہے وہ جو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اوپر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج پی ٹی آئی نے جب اپنا رد عمل دیا تو اس نے بھی کہا کہ آپریشن کے حوالے سے وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے، لیکن بطور اس میں ذرا بات میں آتے ہیں. میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آگے چل کے جب بات شروع ہوئی تو سوال جواب میں تو جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا ایک لفظ ہے نا، جو پہلے بھی کئی بار استعمال ہوا، آپ کو یاد ہوگا، اور جو پریس ریلیز آتی تھی آئی ایس پی آر کی اس میں کئی بار کور کمانڈرز کانفرنس ہے یا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا. آج بالکل کلیئرلی وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ انہوں نے میرے خیال میں واضح کر دیا، اور وہ میرے خیال میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم سنوا دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ موازنہ کیا ڈیجیٹل ٹیررزم اور ایکچوئل ٹیررزم کا. اب دیکھیں ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے ظاہر بات انہوں نے ایگزیکٹلی تو نہیں کہا کہ جی وہ کون ہے، وہ کون کر رہا ہے، لیکن ہمیں بار بار یہ کانٹیکسٹ سمجھ آ رہا ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے پی ٹی آئی کی،
بات کھل کے بات کرتے ہیں نا. کانٹیکسٹ تو یہی ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں, ان کی جو سوشل میڈیا پریزنس ہے, جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک بڑا جارحانہ قسم کا بیانیہ آگے لے کے چلتے ہیں, جیسے وہ فوج کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں, یہ تو یعنی کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, تو کھل کے ہو رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں کم از کم جو ایک ڈسرننگ ویور ہے اس کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کس کو کہا جا رہا ہے. اب وہ ہے یا نہیں, وہ ایک بالکل الگ بحث ہے, لیکن بٹ کہا کیٹیگرائز مخاطب انہیں کو کیٹیگرائز ویسے ہو رہا ہے. نام ظاہر بات ہے نام لے کے نہیں کریں گے, لیکن تمام تر اشارے ہوئی ہیں. اچھا, یہ اس کو ایک ریل ٹیررسٹ کے ساتھ ایکویٹ کر کے آج بطول میرے لیے جو سب سے عام چیز ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کا جو یہ اصطلاح ہے اور جس کو ریفر کیا جا رہا ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. یعنی دیکھیں نا, وہ کہنا کہ جی دے لٹرلی ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن, کہ وہ اور دونوں جو ہیں وہ مل کر جو ہیں ان میں کامنالٹی یہ کہ وہ فوج کی قیادت اور فوج کے خلاف ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جب اس کو ریڈ کرتا ہوں, باقی جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں, تو یہ ان سے کڑی سے کڑی جو ہے وہ اب جڑ رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی آلریڈی ایک اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے کہ جی اس پہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے. یہ بھی کلیئرلی اناؤنس کر چکی ہے گورنمنٹ کے وہ فارمر پریزیڈنٹ پہ, عارف الوی صاحب پہ, عمران خان صاحب پہ, قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان پہ آرٹیکل 6 لگانے کا ارادہ رکھتی ہے. یہ بھی اناؤنس ہو چکا ہے کہ اب اگلی جو کابینہ میٹنگ ہے جو کہ آنے والی ہے یعنی بہت ہی جلد, اس میں باقاعدہ حتمی فیصلہ ہوگا کہ یہ تمام تر معاملات آگے لے کے چلنے ہیں. یہ جو آج ڈیجیٹل ٹیررزم کی کو جس طریقے سے آج ڈیفائن کیا گیا ہے, یہ ڈائریکٹلی لنک ہو رہا ہے ان ایکسٹریم سٹیپس کی طرف جس کا ہم اشارہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ان ادر ورڈز, اگر میں اس کو بالکل سمپلیفائی کر دوں, میرے خیال میں جو یہ لڑائی ہو رہی ہے اس میں اب سختی آنے جا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ وہ دونوں سیم پیج پر ہیں, اس کی بجائے کہ معاملات میں اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ جی کوئی نیگوسیشن ہوگی, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگی, کچھ کہا جائے گا کہ جی معاملات کو ٹھنڈا کریں, کوئی ڈیل کی بات ہوگی, نو, وہ سب کچھ اب ختم ہے. اب ڈائریکٹ اور سخت اقدامات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ. اب وہ کیا کیا اقدامات ہوں گے؟ آج آپ نے دیکھا کہ ان کے پارٹی آفس پہ آج ریڈ ہوا. جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب رؤف حسن صاحب, ان کی گرفتاری ڈالی گئی. وہاں سے پی ٹی آئی کا بہت سارے وہ جو وہاں پہ کمپیوٹرز تھے ان کو وہاں سے لے گئی پولیس, اور کہا کیا کہ یہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن سیل جو تھا وہ کام کر رہا تھا. اب اگین دیکھیں, ڈس انفارمیشن سیل, پی ٹی آئی پہ بین, ڈیجیٹل ٹیررزم, فیک نیوز کے ذریعے لیبیا میں اور سیریا میں کیا ہوا, یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ صرف ایک طرف اشارہ کر. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دو چیزیں, عمر ایوب نے بھی یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا, اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جب گورنمنٹ آرٹیکل 6 کی بات کر چکی ہے, بین کی بھی درخواست کر چکی ہے, وہ اس پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا دیٹ اف دے آر آن سیم پیج جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن, کہ پھر وہ گورنمنٹ کے تھرو اقدامات کروائیں, الگ سے پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب آپ جان کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں تو بہت سادہ سوال پوچھا ہے, لیکن آپ کے سادہ سوال کے پیچھے ایک بڑی ڈیپ میننگ چھپی ہوتی ہے. وڈ یو لائک ٹو آنسر دا میننگ؟ میں پہلے تو آپ کے سوال کی تشریح کر رہا ہوں کہ میں اس کو کس اینگل سے پکڑوں, لیکن اب آپ نے میرے خیال میں پریس کانفرنس سن کے تو یہ سوال بنایا تھا. نہیں, دیکھیے جنرلی کیم انٹو مائی ہیڈ, اور میں نے وہ بھی سنا, بٹ لیکن سوال تو ہے بالکل, کیونکہ ایک سسٹم کے دو ڈپارٹمنٹس ہیں نا, تو الگ الگ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, بلکہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس کانٹیکسٹ میں ابھی ہم جو بات کریں گے, ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ آئیں گے تھوڑی دیر میں, تو یہ دیکھیں, یہ تو ہم نے سن لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے بیانیہ بنا رہی ہے. ان کا عمران خان صاحب کی بھی بات ہوئی ہے میڈیا سے جیل میں, انہوں نے بھی وہ باتیں کی, اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں. انفیکٹ انہوں نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے بطول عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ جی میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوں تو جی ایچ کیو کے سامنے جا کے مظاہرہ کرنا ہے, احتجاج کرنا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ توڑ پھوڑ کریں. تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ
جو ایک جس وجہ سے آج ڈی جی آئی ایس پی آ کر اس طریقے سے بات کرنی پڑی، میرے خیال میں یہ آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے. اگر گورنمنٹ اپنا بیانیہ ٹھیک طریقے سے بنا رہی ہوتی، اگر وہ اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس کو اتنا مؤثر کرتی، اتنا افیکٹولی بات کر رہی ہوتی، اگر نہ صرف ایک کاؤنٹر نیریٹو بنا رہی ہوتی بلکہ اپنا آرگینک نیریٹو بنا رہی ہوتی، تو شاید ان تمام چیزوں کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن وہاں پہ بہت حد تک میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے، وہ نہیں صحیح طریقے سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہی. بلکہ آپ خود مجھے بتائیں، آپ کو کتنے لوگ گورنمنٹ سے نظر آتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر آ کر ایکٹیولی جو ہے وہ بات کر رہے ہوں، کوئی اس طرح کی بات جو اثر رکھے. دیکھیں صرف یہ جو ایک فلا مجھے نظر آ رہا ہے، کہنا کہ جی میں نے 18 پریس کانفرنسیں کر دی تو اس سے میں نے بڑا بیانیہ بنا لیا. بیانیہ ایسے نہیں بنتا، یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں ہیں. آ کے اور صرف کہنا کہ جی میں نے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ میں نے گالم گلوچ کر لی یا میں نے اتنا ٹائم لے لیا. تھنگس ڈونٹ ورک دیٹ وے اینی مور.